اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. کہ بھائی آپ جب علماء سے کوئی مسئلہ پوچھیں تو رشتہ داروں کی طرف سے جب رکاوٹ ہو نا تو آپ بتا دیں بھائی شریعت کا یہ حکم ہے, جب ہے تو بس ہے, صحیح ہے نا, اب اس پہ بحث نہیں ہے, اب دو رائے ہو نہیں سکتی. اللہ کے حکم کو ہماری خواہشات کے حساب سے چینج نہیں کیا جا سکتا. کوئی بھی مسئلہ ہو ہم شریعت کو اپنی خواہشات کے حساب سے ڈھالنا شروع کر دیں. بد نظری حرام ہے یا نہیں ہے اسلام میں؟ عورتوں کو بری نیت سے دیکھنا, شہوت کی نیت سے دیکھنا بری چیز ہے, لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. بھائی اس میں یہ آپ جتنے بھی ڈپریشن میں ہو, اسٹریس میں ہو, لوگ انٹرٹینمنٹ کے لیے فلمیں دیکھ رہے ہیں, ڈرامے دیکھ رہے ہیں, بھائی غلط ہے, غلط ہے. وہ کیا لگتی ہے آپ کی جس کو آپ اتنے شوق سے دیکھ رہے ہو؟ جو غلط ہے وہ کیا ہے؟ انٹرٹینمنٹ کے لیے نکاح کرو, بیوی لے کر آؤ, اور وہ صحیح ہے وہ صحیح بھی ہے. یہ بھی بڑی مصیبت ہے, جو غلط ہے اس کو غلط نہیں کہتے اور صحیح کو صحیح نہیں کہتے, جو صحیح ہے اس کو بھی غلط کہہ رہے ہوتے ہیں. جو صحیح ہے بھائی وہ کیا ہے؟ بولو نا بھائی, وہ صحیح ہے. تو اگر کوئی نکاح کر رہا ہے تو وہ صحیح ہے, بہترین, زندہ باد, کیپ اٹ اپ, صحیح ہے نا, اس کو اپریشیٹ کرو, ماشاءاللہ بھائی, ہٹو بچوں. تو اسی طرح میرے بھائی اگر کوئی حلال کما رہا ہے, بے شک جتنا زیادہ کما رہا ہے حلال ہے نا, کیپ اٹ اپ, کماؤ بھائی, بہت اچھی بات ہے. چاہے وہ مولانا ہو, چاہے وہ عام آدمی ہو, چاہے تبلیغ والے ہوں, چاہے وہ, اب لوگ کہتے ہیں تبلیغ والے لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں, تو بھائی لینڈ کروزر میں گھومنا کون سے مسلک کے عالم کا فتویٰ ہے کہ ناجائز ہے؟ یہ اتنے بڑے بزرگ ہو کے ایسے اچھے کپڑے پہن رہے ہیں, ان کی پگڑی اتنی خوبصورت, ایسا شاہانہ لباس, گھر جا کے دیکھو کیسا لگژری ہے. بھائی کون سی حدیث میں آئے کہ لگژری گھر رکھنا حرام ہے؟ تو یاد رکھو جیسے اللہ کے حرام کو حلال کرنا حرام ہے, اسی طرح حلال کو حرام کرنا بھی حرام ہے. یہ بھی غلط ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے زید ابن حارثہ کی زوجہ سے نکاح کا ارادہ کیا, حضرت زینب. عرب کہتے تھے منہ بولا بیٹا ہے تو اس کی بیوی منہ بولی بہو ہو گئی نا, تو اس سے نکاح تھوڑی ہو سکتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ جو منہ بولا بیٹا وہ حقیقی بیٹا نہیں ہے, تو اس کی بیوی حقیقی بہو نہیں ہے. تو جب حلال ہے تو حلال ہے, لوگوں کی پرواہ آپ نے نہیں کرنی, لوگ باتیں بناتے رہیں. تو نہ حرام کو حلال کرنا ہے نہ حلال کو حرام کرنا ہے. تو بہت سی چیزیں جائز ہیں اسلام میں, لوگوں کو وہ بھی پسند نہیں آتی, اور خاص طور پر علماء پہ لوگ ایسی چیزوں میں بہت انگلیاں اٹھاتے ہیں. ابے یہ گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں, گاڑی میں گھومنا کہاں سے حرام ہے؟ ابے یہ بزنس کلاس میں سفر کرتے ہیں, ہے بھائی. ہمارے نبی کے پاس تو جو کی روٹی نہیں تھی, تو اگر نبی کی اس سیرت کو دیکھنا ہے تو پھر تو بھائی گدھے کی سواری اور جو کی روٹی ہے اور ایک وقت کا کھانا ہے, وہ پیون زدہ کپڑے ہیں. ایسے مولانا کو تو آج مسجد والے برداشت نہیں کریں گے. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت عادت کے طور پر ہے. لیکن جن صحابہ کے پاس دولت تھی, ان کا گھر بھی اچھا, ان کی سواری بھی اچھی, ان کے لباس بھی اچھا, ان کو نبی نے ملامت نہیں کی. اگر یہ چیز بری ہوتی تو سلیمان علیہ السلام پہ سوٹ کرتی ہے. سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے بڑے پیغمبر تھے, شاہانہ سواری, ایسے خوبصورت تاج تھا حضرت سلیمان علیہ السلام, ایسا تخت تھا کہ ہٹو بچوں. بھائی وہ سادہ کرسی بھی منجی بھی بنوا سکتے تھے نا بادشاہ. بھائی سلیمان علیہ السلام یہ بھی کر سکتے تھے کہ جب اپنے دربار میں آتے تو ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی ہوتی, اس پہ بیٹھتے. کیا خیال ہے؟ کہتے یہ میرا تخت ہے, میں سادگی کی ترغیب دے رہا ہوں, یہ میرا کیا ہے؟ تخت ہے. وہ منجی ہوتی, چوں چوں کی آوازیں آ رہی ہوتی, سادگی تو اسی کو کہتے ہیں. لیکن سلیمان علیہ السلام کا تخت ایسا عالی شان, ملکہ سبا نے جب وہ تخت دیکھا تو اس کے چھکے چھوٹ گئے, ہوش اڑ گیا. بھائی ایسا عالی شان اور ایسا لگژری محل بنایا تھا کہ فرش اتنا خوبصورت تھا کہ ملکہ سبا جب فرش پہ چلنے لگی ہے تو اس نے اپنے پائنچے اوپر کر لیے کہ تالاب ہے, یہ پانی ہے. انہوں نے کہا پانی نہیں ہے, شیشہ ہے. اس دور میں ایسی ٹیکنالوجی, یعنی بڑا لگژری فرش بنایا نا اپنے محل میں. کیا ہو گیا بھائی؟ تو بھائی اگر کوئی لگژری فرش بنانا بری بات ہوتی تو پیغمبر کوئی غلط کام کر سکتے ہیں؟ کیسا لگژری فرش بنایا سلیمان علیہ السلام نے کہ ملکہ سبا کہہ رہی بھائی یہ تو پانی ہے. انہوں نے کہا پانی نہیں ہے, فرش ہے, پانی جیسا لگ رہا ہے, اتنا خوبصورت. تو کتنا سرمایہ خرچ ہوا ہوگا, کتنے پیسے لگے ہوں گے اس پہ.
تو ملکہ سبا کو تو ہمارے دور کی ہوتی تو فوراً پیچھے ہوتے, آپ تو اللہ کے نیک بندے ہیں ہی نہیں. آپ جب اللہ کے پیغمبر ہیں, آپ کو تو ایک ٹوٹی پھوٹی منجی پہ ہونا چاہیے جس میں نیچے نوارے, کیا کہتے ہیں اس کو, اس کے رسے لٹک رہے ہوں, اس سے بلی کے بچے کھیل رہے ہوں. کہیں بھی وہ لٹکا ہوا ہوتا ہے نا, بلی کے بچے کھیل رہے ہوتے. کیا خیال ہے؟ بلکہ چارپائی بھی نہیں ہونی چاہیے, نیچے زمین پہ بیٹھنے کا انتظام ہونا چاہیے. اور یہ کیا تاج لگایا ہوا ہے آپ نے, اور یہ دربار اور عالی شان اور ہواؤں میں مسخر. آپ کو تو گدھے کی سواری کرنی چاہیے. اور سمندر سے ہیرے جواہرات آپ جنات کے ذریعے نکلوا رہے ہیں. قرآن میں آتا ہے نا, وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ, جنات کے ذریعے عمارتیں تعمیر کروائے کر. ہو سکتا ہے یہ احرام مصر جنات ہی نے تعمیر کی ہوں, ایسی بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کر رہے ہیں, اور نیچے سمندر کی تہہ میں جا کے ہیرے جواہر. تو آپ کو ہیرے جواہرات کی ضرورت کیا ہے؟ سادہ زندگی اسلام میں ہے بھائی. بہت زیادہ آپ کو اپنے تخت کو اور تاج کو خوبصورت بنانے کا شوق ہے تو بھائی چمک پٹی خرید لیں کہیں سے. کیا خیال ہے بھائی؟ چمک پٹی کسی دکان سے لے لیں, چمکیلی لگتی ہے, رات میں لگا لیا چمک پٹی. یہ ہیرے ڈائمنڈ پتہ ہے کتنا, اس ہر دور میں ڈائمنڈ مہنگا رہا ہے. اتنے سے ڈائمنڈ کروڑوں روپے کے ہوتے ہیں. وہ ڈائمنڈ نکالنے کے لیے جنات کی تشکیل ہو رہی, جاؤ سمندر میں ڈائمنڈ نکال کے لاؤ, ہیرا نکال کے لاؤ. زینت کے طور پہ بھی استعمال کریں گے اور بزنس بھی کریں گے, ٹھیک ہے نا, لے کر آؤ. اور بڑی بڑی عمارتیں. تو یہ اپنی طرف سے بھائی اگر اپنے پیسوں سے کر رہا ہے, ہاں یہ ضرور ہے. اور اپنی آمدن کے اندر اسراف یہ ہے کہ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانا شروع کر دے. پیسے ہیں نہیں اور فرش میں اتنا مہنگا ماربل لگا لیا, اب کھانے کو روٹی. تو جتنا جس کو اللہ نے دیا اس حساب سے وہ لگژری لائف گزار سکتا ہے. ہاں سادگی اسلام میں ترغیب ہے اس کی. تو سادگی میں دیکھو 3 چیزیں ہوتی ہیں, بس یہ کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. ایک ہوتی ہے ضرورت, ایک ہوتی ہے آسائش, اور ایک ہوتی ہے آرائش. یہ 3 درجات ہیں. جیسے آپ نے رہنا ہے تو ضرورت تو اس میں ہے, ضرورت اس سے بھی پوری ہو جائے گی کہ آپ رات کے وقت کوئی خیمہ لگائیں اور کہیں سے کمبل ادھار لے کے سو جایا کریں اس میں. ضرورت تو پوری ہو جائے گی نا, بارش ہوئی تو اوپر ٹھپڑا ہوگا. یا مٹی کا گھر ہو یا چھوٹا سا معمولی سا گھر ہو جس میں بقدر ضرورت گیس بجلی کا روشنی کا انتظام ہو, یہ ضرورت ہے. آسائش کیا ہے کہ بھائی وہ آسائش کہتے ہیں آرام. آرام اس میں ہے کہ گھر ایسا بنا ہوا ہو کہ اس کو بار بار صاف نہ کرنا پڑے, واش روم کا انتظام ذرا اچھا ہو, کچن تمیز کا بولو بھائی بنا ہوا ہو. تو آسائش ہے بھائی, رہ تو لیں گے لیکن آرام سے رہ لیں گے, ٹینشن نہیں ہوگی. اور ایک اس سے اوپر کہتے ہیں آرائش. آرائش کا مطلب یہ کہ وہ ضرورتیں بھی پوری ہو رہی ہوں آسانی کے ساتھ, اور دیکھنے میں لگے بھی لش پش. دیکھنے میں کیا لگے؟ لش بھی لگے اور پش بھی لگے. سمجھ رہے ہیں نا؟ جیسے یہ جو میں نے مثال دی ہے نا, یہ جو میں نے ابھی مثال دے رہی ہوں, لش اور پش کا جو لفظ میں نے استعمال کیا, یہ آرائش ہے. یعنی کلام میں کیا پیدا کر دیا؟ ایک حسن پیدا. حالانکہ جو مثال جو تھی نا وہ تو اس سے بھی پوری ہو جاتی کہ بس میں یوں کہوں کہ بھائی دیکھنے میں اچھا لگے, لیکن لش پش کہہ کے اس کو لش پش ہی بنا دیا ہم نے. تو اس کو کہتے ہیں آرائش. تو آرائش بھی جائز ہے, چھچھور بنانا ہو ٹھیک ہے. کیا آپ نے وہ اپنی گاڑی پہ کلر ایسا کروایا کہ گولے گنڈے کی دکان بنا دیا پورا اس کو؟ بعض لوگوں کے گھر میں جاؤ تو لگتا ہے گولے گنڈے کی دکان ہے. یہ پھر چھچھور پنا. چھچھور پنے کا مطلب آج کل لوگوں میں ایک چیز آ رہی ہے, کمرے کی اس دیوار کا کلر کچھ اور ہے, اس کا کلر کچھ اور ہے, اس کا کلر کچھ اور. ابے کیا کر رہے ہو؟ یہ کوئی زینت تھوڑی ہے, یہ تو آپ کے امیچور ہونے کی دلیل ہے. یہ چیز یہ سادگی کے خلاف ہے. جائز یہ بھی ہے, آپ چاہے پورا گولا گنڈے بنا دیں اس کے اوپر, جائز ہے, کوئی ناجائز نہیں ہے. لیکن یہ شریعت کا جو مزاج ہے نا سادگی, اس کے خلاف ہے یہ کہ نیلے پیلے کلر کیے ہوئے آپ نے ہر کمرے کا کلر. بھائی ایک کلر کرو, بہت زیادہ ہو گیا ڈرائنگ روم میں, ایک تھوڑا سا چینج کر دو. نیلے پیلے وہ تکیے ایسے ایسے ہیں گلابی کلر کے ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز سادگی کے کیا ہے؟ خلاف ہے. تو خیر یہ موضوع بہت طویل ہے. تو اسراف اور بے دینی جب ہوگی جب اپنی آمدن سے زیادہ, آپ کے اتنی آمدن ہے نہیں اور آپ اتنا لگژری گھر بنا لیا, آپ نے کھانے کو روٹی نہیں مل رہی اور آپ نے ایسا لگژری گھر بنا کے خوش ہو رہے ہیں. بھائی اپنی اوقات کے حساب سے بنا لو جتنا اللہ نے دیا ہے. تو حلال کو حرام سمجھنا بھی میرے بھائی کیا ہے؟ تو یہ بھی شریعت میں تبدیلی کہلائے گی.
جو زینت جائز ہے وہ جائز ہے, جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہے. تو ہمیں اس پہ حدود میں رہنا ہے, اخپل طریقے سے شریعت کو ڈیفائن نہیں کرنا ہے ہم نے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یہی مطلب ہے ودوا لو تدہنوا فیدہنون, کہ آپ کو تبدیلی کریں ہم بھی کریں. تو بھائی تبدیلی شریعت میں چینجنگ نہیں ہو سکتی, جو جیسا بنا دیا اللہ نے ویسا ہی رہے گا. سوالات ہیں بھائی, جو جانا چاہیں جا سکتے ہیں. حضرت ہر گھر میں 4-5 لڑکیاں بیٹھی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وہی وجہ ہے, ایک سے زیادہ شادیوں کا رواج نہیں ہے معاشرے میں. سمجھ رہے ہیں؟ جب تک یہ رواج نہیں پڑے گا یہ لڑکیاں نہیں نمٹیں گی. کچھ بھی کر لو, جو جانا چاہیں جا سکتے ہیں. اب یہ سوال جواب کا سیشن شروع ہو رہا ہے, تو جو بیٹھنا چاہیں وہ بیٹھ بھی سکتے ہیں, بیٹھیں گے تو اور ثواب مل جائے گا, جائیں گے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے. مفتی عبدالرؤف صاحب سکروی رحمہ اللہ مدظلہ العالی نے ایک کتاب لکھی ہے. کتاب کا نام ہمارے 3 گناہ. نمبر 1 وضو میں پانی زیادہ بہانا. نمبر 2 مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا, بچوں کو صفوں سے ہٹانا. تو آپ ان تینوں گناہوں کے بارے میں کچھ بتائیں. بھائی وہ کتاب میں نے پڑھی نہیں ہے. بڑے بڑے علماء جو ہوتے ہیں نا, مفتی عبدالرؤف صاحب بہت بڑے عالم ہیں, بزرگ ہیں, تو اتنے بڑے علماء کے بارے میں کسی چھوٹے سے نہیں پوچھنا چاہیے. یہ بے ادبی میں آتی ہے یہ چیز کہ انہوں نے یہ کہا ہے آپ اس بارے میں تبصرہ کریں. ان سے میرے بارے میں پوچھیں آپ کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ بات کی ہے, حضرت آپ بتائیں یہ صحیح کی ہے کہ. تو وہی بات ہے نا, تمیز مارکیٹ میں کیا ہو رہی ہے, لوگ ایک دوسرے کا مقام نہیں دیکھتے, مرتبہ نہیں دیکھتے. تو آپ جو ہے نا, خیر زیادہ لمبی بات ہو جائے گی, پھر پورا بیان ہو جائے گا اس پہ. حضرت عبد المطلب نے کس بات کے لیے منت مانی تھی جس میں حضرت عبداللہ کی قربانی کا قرعہ نکلا تھا؟ وہ منت تھی کہ ابرہا کا لشکر اگر اللہ نے اس کو تباہ کر دیا اور بیت اللہ کو بچا لیا تو میں اب عبداللہ کو ذبح کروں گا اپنے بیٹے کو. کیا آب زمزم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک شامل ہے؟ جی ہاں بالکل شامل ہے. استاد جی, اللہ تعالیٰ انسان کو کس طرح چلا رہا ہے؟ استاد جی گھر میں کس طرح, رائٹنگ سمجھ میں نہیں آ رہی بھائی, ٹائم کم ہوتا ہے نا. باہر جاتے ہوئے عورت کو کپڑا, عبایا, چادر وغیرہ کتنا نکالنا چاہیے؟ دیکھیں عورت کا جو پردہ ہے نا, ایک ہے بیسک پردہ بنیادی جو ہر عورت نے کرنا ہی کرنا ہے. وہ کیا ہے کہ پورا جسم چھپا ہوا ہو سوائے چہرے اور ہاتھ کے. یہ تو پوری امت کا اجماع ہے کہ اتنا پردہ تو عورت نے, بولو بھائی, کرنا ہی کرنا ہے, اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. بال نہیں کھول سکتی, کلائیاں نہیں کھول سکتی, پنڈلیاں نہیں کھول سکتی, پاؤں, چہرہ اور ہاتھ. یہاں تک سمجھ میں آئی بات؟ یعنی یہ تو اس کا تو آپشن ہے ہی نہیں سر کے بال کھولنے کا یا سر سے چادر ہٹ جائے. دوسرا ہے چہرے کا پردہ. تو چہرے کے پردے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے یہ کہ چہرے کا پردہ فرض نہیں ہے. امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کی رائے یہ کہ چہرے کا پردہ بھی فرض ہے. بالکل ایسے ہی وہ کہتے ہیں اس میں بھی سرے سے کوئی آپشن عورت کے پاس ہے ہی نہیں. وہ چہرہ لازمی ہر قیمت پہ اس نے چھپانا ہے, اس میں گنجائش کا پہلو نہیں ہے. جیسے سر کے بال چھپانے ایسے چہرہ بھی چھپانا. امام حنیفہ کی جو اصل رائے ہے وہ یہی ہے کہ چہرے کا پردہ فرض نہیں ہے اصل کے اعتبار سے. تو چہرے کا پردہ جو فرض ہے وہ جہاں فتنے کا خوف ہوگا تو وہاں فرض ہوگا, جہاں فتنے کا خوف نہیں ہے وہاں فرض نہیں ہے. فتنے کا خوف ہو پھر بھی فرض نہیں ہے, ایسی کسی فقیہ کی رائے نہیں ہے. کیونکہ قرآن مجید کی جو آیت ہے نا, یدنین علیہن من جلابیبہن, جب گھر سے باہر نکلو تو اپنے اوپر چادریں ڈال لیا کرو, تو ظاہر اس میں چہرہ بھی آئے گا. تو وہ فتنے کے خوف ہی کے موقع پر اللہ نے فرمایا. تو جہاں بھی فتنے کی نوعیت چاہے کسی بھی نوعیت کی ہو, تو اس پر علماء کہتے ہیں کہ جوان عورت کے چہرے میں فتنے کا خوف بہرحال موجود ہے. سارے تو مسائل چہرے ہی سے پیدا ہوتے ہیں نا, تو اس لیے فتنے کی وجہ سے چہرے کے چھپانے کا حکم دیا جائے گا. اور فتویٰ اسی پر ہے کہ اگر کوئی جوان عورت چہرہ نہیں چھپاتی تو وہ گنہگار ہوگی. امام حنیفہ کا جو قول ہے نا چہرہ فرض نہیں ہے, وہ اس صورت میں کہ جب فتنے کا خوف نہ ہو. یعنی یہ اس میں ایک نرم پہلو نکلتا ہے کہ بعض دفعہ ضرورت ہوتی ہے چہرہ کھولنے کی, بعض دفعہ خوف ہی نہیں ہوتا بالکل بھی. تو اب متاخرین حنفیہ کا فتویٰ اسی پر ہے, اور اسی پر تقریباً سارے علماء جو فقہ حنفی کو فالو کرنے والے ہیں سب متفق ہو چکے ہیں. اور آج سے نہیں, آج سے 700-800 سال پہلے یہ فتویٰ دیا جا چکا ہے کہ اب عورت کو چہرہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں باندیاں ہوتی تھیں, بیویاں بہت کثرت سے, تو حلال اتنا زیادہ ملتا تھا کہ حرام کی طرف لوگوں کے قدم نہیں جاتے تھے, اور وہ مواقع بھی نہیں تھے برائی کے. اب حلال میں پابندیاں لگ گئی ہیں اور حرام, تو اب لوگوں کی نظر اتنی صاف نہیں ہے. اب کوئی جوان عورت جائے گی تو بہت زیادہ امکان ہے کہ لوگ بری نیت سے اس کو دیکھیں گے. تو اس لیے عورت پر چہرہ چھپانا اس زمانے میں فرض ہے. بات آئی سمجھ میں؟ تو یہ تو ہو گیا.
لیکن اس میں چونکہ اختلاف ہے اور ایک پہلو نکلتا ہے، تو جہاں شدید مجبوری ہوگی تو وہاں گنجائش دی جائے گی. مجبوری کا مطلب کوئی ایکٹر ہے، اداکارہ ہے، فلم ایکٹریس ہے، وہ توبہ کر رہی ہے، تو اب اس بیچاری نے جہاں ایسی بے حیائی میں زندگی گزاری، اب اس کو تھوڑا نرمی کی طرف کہ بھائی چلو تم وہ پردہ کر لو جو سب کا جس پر اتفاق ہے. سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. اب آپ اس کو مکمل کہیں گے جی وہ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک، تو اس کے لیے مشکل ہوگا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو ایک علماء صلحاء کے گھرانے کا معاملہ کچھ اور ہے، ایک بالکل لبرل عورت جو بیچاری توبہ کر رہی ہے، تو اس کو تو گنجائش کا پہلو دیا جائے گا نا. بھائی پہلے تو بالکل ہی ڈانس کرتی تھی، ناچتی تھی، گاتی تھی، ایکسپوز کرتی تھی، چلو اب اتنا ہو کہ چہرہ کھول لو، باقی جسم ڈھانپ لو. تو ایسے موقع پر اس کو گنجائش دی جائے گی، گنجائش کے فتوے سے فائدہ اٹھا کے. سمجھ لیں؟ یا کسی عورت کے لیے اور مشکلات پیش آ رہی ہیں معاشرے میں، بہت جینا حرام کر دیا، بعض دفعہ رشتہ دار طلاق تک دے دیتا ہے شوہر پردہ کرنے پر. تو جہاں عورت کو یہ خطرہ ہو کہ میاں طلاق ہی دے دے گا، تو عزیمت تو یہ کہ لے لے طلاق. لیکن وہ خطرہ ہے کہ بھائی طلاق کے بعد میں کہاں جاؤں گی، کسی برائی میں نہ پڑ جاؤں. تو پھر ایسی صورت میں بھی اس عورت کو گنجائش دی جاتی ہے، بھائی مجبوری ہے، تمہارا شوہر نالائق ہے، زبردستی کر رہا ہے، تو چہرہ دیور کے سامنے ایسی مجبوری میں کھولنے کی گنجائش ہوگی. انشاءاللہ گناہ بیوی کو نہیں ہوگا، شوہر کو پھر بھی گناہ ہوگا کہ مجبور کیوں کر رہا ہے اس کو. تو یہ ہے تیسرا پردہ ہے، وہ ہے تقویٰ. تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ عورت سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اپنے آپ کو. اچھا یہ جو بوڑھی عورتیں یہ چہرے کے پردے سے مستثنی ہیں، ان پر لازم نہیں کیونکہ اس میں فتنہ نہیں ہوتا. تو تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اپنے آپ کو ڈھانپ لے، جیسے عرب عورتیں کرتی ہیں. دیکھا ہوگا دیندار عرب عورتیں، ہاتھوں میں دستانے ہوتے ہیں. بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں اتنا پردہ اسلام میں نہیں ہے، پورا جن بنا دیا اس کو، ایسا یہ غلط ہے. اسلام نے پردے کو اپریشیٹ کیا ہے، جتنا زیادہ اپنی مرضی سے عورت پردہ کرے گی اتنا زیادہ پسندیدہ ہے. صحابیات میں مخدرات بھی ہوا کرتی تھیں. مخدرات کہتے ہیں وہ عورتیں جن کے جسم کے کپڑے پر بھی کسی کی نظر نہیں پڑتی تھی، اتنا اپنے آپ کو مردوں سے چھپاتی تھی. تو اسلام نے عورت جتنا زیادہ پردہ کرے گی اس کو اپریشیٹ کیا ہے. ہاں بشرطے کہ اس سے ضروری کاموں میں حرج نہ ہو رہا ہو. اب جوائنٹ فیملی میں بہو صاحبہ نے مخدرات میں شامل کر کے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی کہ دیور کی میرے کپڑوں پہ بھی نظر نہیں پڑنی چاہیے، تو یہ تقوی کی یہ مقام تو حاصل ہو گیا. لیکن روٹیاں کون پکائے گا بھائی، گھر کا کام کون کرے گا ہے؟ یا جو بھی گھر کے کام کاج ہیں جو سب نے مل بانٹ کے کرنے ہیں، وہ تو ایسے موقع پر اس کو کہا جائے گا بھائی چہرے کا پردہ کریں آپ. باقی جتنا پردہ کام کاج کے دوران اگر کچھ تھوڑی بہت کلائیاں کھل جاتی ہیں یا ہاتھ کھل جاتے ہیں وہ معاف ہیں. امام یوسف رحمہ اللہ سے صراحتاً منقول ہے کہ جوائنٹ فیملی میں اگر گھر چھوٹا ہو، عورت برتن دھوتے ہوئے اس کی کلائی کھل جائے اور دیور کی نظر کلائی پہ پڑ جائے تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے بچنا بہت مشکل ہے نا. آستین پوری یوں کر کے وہ برتن دھوئے گی تو آستینیں گیلی ہوتی ہیں، تو تھوڑا بہت اس کو آستینیں چڑھانی پڑتی ہیں، احتیاط کے باوجود بعض دفعہ نظر پڑ جاتی ہے. ہمارے یہ بھی فرمایا کرتے تھے عورت جوائنٹ فیملی میں پردہ کرے، چہرہ چھپائے، لیکن اگر بے احتیاطی میں چہرے پہ دیور کی نظر نہ چاہتے ہوئے غلطی سے پڑ جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، معاف ہے. کیونکہ اب گھر میں رہتے ہوئے اتنی بے احتیاطی ہو جاتی ہے، اس میں زیادہ مسئلہ کھڑا کریں گے تو گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے. تو پردہ کرے چہرے کا، لیکن اگر کبھی غلطی سے بے احتیاطی ہو جائے تو انشاءاللہ معافی ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو محتاط لوگ ہیں نا، ہمارے ایسے بہت سے اساتذہ ہیں جن کے گھروں میں کئی بھائی ہیں ماشاءاللہ، بیویاں بھی ساتھ رہتی ہیں، وہ کہتے ہیں 10 سال ہو گئے ہم جوائنٹ فیملی میں کبھی ہماری نظر اپنی بھابھی پہ نہیں پڑی. وہ بتاتے ہیں کہ نہیں غلطی سے بھی نہیں پڑی. تو تمیز اگر ایک دفعہ مارکیٹ میں آ جائے نا تو وہ ایسا غلطی سے بھی ہوتا نہیں، لیکن بہرحال ہو جائے تو معاف ہے. یار ہم تو 10 سال سے رہ رہے ہیں، کبھی نظر بھی نہیں پڑی، اکٹھے رہ رہے ہیں نہیں پڑی. تو وجہ اس کی ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے بھائی بیگم آ رہی ہے یا بھابھی ہے، بھابھی آ رہی ہے تو نظر وہ خود ہی نیچے کر لیتے ہیں. بھائی ٹھیک ہے انہوں نے کھانا رکھا چلی گئی، نظر پہلے سے نیچے. جو جس کی نگاہیں خراب ہوتی ہیں نا وہ پہلے دروازے پہ یوں کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے، آنے تو دو، پہلے دیکھوں گا میری بیگم ہے یا بھابھی آ رہی ہے، آنے دو. آئے گا اچھی طرح مطالعہ کرے گا، پھر کہے گا بھائی اسلام میں اچھا نہیں ہے. اور جو تقوی والا آدمی ہوتا ہے وہ نظر ریچ ہی کرتا ہے، وہ کہتا ہے اگر بیگم ہوگی تو خود ہی منہ سے بول دے گی نا کہ میں بیگم ہوں، تو نیچے رکھو وہ نظر. جب وہ کھانا لے کر آ رہی ہے کچن کے کھٹ پٹ سے اندازہ ہو گیا بھابھی کھانا لگا رہی ہے میرے لیے، تو بھائی پہلے سے نظر نیچے رکھ لو، وہ آئیں گی رکھ کے چلی جائیں گی، ٹھیک ہے نا. اور اگر بیگم ہے تو بیگم منہ سے خود ہی بول دے گی. بھائی بیگم تو ایسا بولتی ہے، آپ کو پتا ہے اس کو چپ کرانا مشکل ہوتا ہے. بولے گی بڑے شریف بن رہے ہو ہیں، وہ بولے گی نہیں، وہ ایسا بولے گی کہ بلوائے گی آپ کو. پھر وہ خیر
تو تمیز والے سب اگر ہو جائیں نا تو معاملہ آسان. ایک جوائنٹ فیملی میں گھر کی خواتین سارے کام کاج بھی کر لیتی ہیں اور پردے پر بھی عمل ہو جائے. ایک بھی اگر شرارتی ہوگا نا دیوروں میں, وہ فتنہ کھڑا کرتا ہے, اور ہوتے ہیں, اللہ معاف فرمائے, آپ لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. جناب مفتی صاحب, میں درس سے مکی سنتی ہوں یا آپ کا درس, تو میری استانی کہتی ہیں کہ سر پر دوپٹہ اوڑھ کر سنو, جبکہ میں اس وقت جھاڑو پوچھا وغیرہ کر رہی ہوتی ہوں. بھائی وہ مولانا مکی صاحب کو آپ سنتی ہیں تو وہ تھوڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کو, تو بہتر ہے کہ سر پہ ویسے ہی چادر رکھنی چاہیے عورت کو ہر وقت, حیا کا تقاضا ہے, لیکن یہ واجب نہیں ہے. تو وہی ہے نا, جتنا کرے گی پردہ اتنا اچھا ہے, حیا کا تقاضا ہے لیکن واجب نہیں ہے. دوپٹہ اوڑھنا ضروری نہیں ہے. پل صراط پر سے لوگ حساب کتاب کے بعد گزریں گے یا پہلے؟ پل صراط پر لوگ حساب و کتاب کے بعد گزریں گے. جس کا حساب اچھا ہو گیا تو وہ انتہائی اسپیڈ سے گزرے گا, اور جس کا برا ہو گیا وہ کٹ کے گرے گا. اللہ سب کو محفوظ رکھے. آج کل کیمیکل والی مہندی آ رہی ہے, یہ کوئی یقینی رائے نہیں ہے, کیونکہ احادیث میں اس کی بہت واضح طور پہ ترتیب بیان نہیں کی گئی ہے. یہ تو بیان کیا گیا, اس پہ عقیدہ طحاویہ میں علامہ طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو عقائد کی کتاب لکھی ہے نا, اس کی شرح ہے ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ تعالیٰ. انہوں نے بڑی اچھی شرح لکھی ہے جو پوری دنیا میں مقبول ہوئی ہے. انہوں نے اس پہ بڑی لمبی بحث کی ہے کہ پہلے کیا ہوگا, تو وہ یقینی طور پر نہیں ہے. ہمیں یہ پتہ ہے یہ سب کچھ ہوگا, اب اس کی ترتیب وہ منصوص نہیں ہے, تو ایک اندازے ہیں علماء کے. آج کل کیمیکل والی مہندی آ رہی, اس کا رنگ پپڑی کی طرح اترتا ہے. آج کل ایک نیا فتویٰ مارکیٹ میں, اس کے وضو نہیں ہوتا. اگر پانی اس میں نہیں جاتا تو وضو نہیں ہوتا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ سفید کاغذ پہ وہ کلر لگائیں, جب وہ سوکھ جائے تو اس کو ہٹائیں کلر کو, جب وہ سوکھ جائے تو اس پہ پانی کا قطرہ ٹپکائیں. اگر پانی آر پار جذب ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب اس میں پانی جا رہا ہے, اور پانی اوپر ہی رہتا ہے تو اس کا مطلب اس میں پانی نہیں جاتا. تو یہ طریقہ ہے کسی بھی کیمیکل کو دیکھنے کے لیے کہ اس سے وضو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. زکوٰۃ مدرسے میں جاتی ہے, یہ ہاسپٹل میں نہیں دی جا سکتی. کیوں؟ زکوٰۃ مدرسے میں دی جا سکتی ہے لیکن ہاسپٹل میں نہیں دی جا سکتی. کیوں؟ مدرسے میں بھی دی جا سکتی ہے, ہاسپٹل میں بھی, بشرطے کہ مدرسے کا محتمم زکوٰۃ کے مسائل جانتا ہو یا ہاسپٹل کی انتظامیہ زکوٰۃ کے مسائل جانتی ہو. زکوٰۃ میں مالک بنانا ضروری ہے. ڈاکٹر مریض کی طرف سے یا اسپتال کی انتظامیہ مریض کو کہے گی کہ ہم آپ کی طرف سے زکوٰۃ وصول کر کے آپ کے مصارف میں خرچ کریں گے, آپ ہمیں اس کی پرمیشن دے دیں. تو جب انتظامیہ کی ملکیت میں آئے گا تو وہ مریض ہی کی ملکیت میں سمجھا جائے گا. اس طرح سے ڈائریکٹ علاج پہ نہیں لگ سکتے کہ ڈاکٹر کی تنخواہ دے دی, دوائیں خرید کے بھی مریض کو دے سکتے ہیں. تو بعض ہاسپٹل اس کا خیال کرتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ کا انہوں نے ایک پورا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے علماء سے پوچھ کے, تاکہ لوگوں کی زکوٰۃیں ضائع نہ ہوں. ہم خواتین کو جماعت کے ساتھ نماز کا طریقہ بتا دیں. وہی طریقہ ہے جو مردوں کا ہے, جو جس طرح سے مرد پڑھ رہے ہوتے ہیں خواتین بھی اسی طرح سے پڑھیں گی. میرے گھر میں میں اور میرے شوہر اور 2 چھوٹے بچے رہتے ہیں, کوئی نامحرم نہیں ہے, کیا میں اپنے شوہر کے سامنے بھی دوپٹہ اوڑھ کر؟ نہیں بھائی, شوہر سے پردہ نہیں ہے. باقی گھر میں اگر عورت حیا کے ساتھ رہے, نارمل حالات میں سر پہ چادر رکھے تو اچھی بات ہے, اس سے حیا کا ماحول, خاص طور پہ جب بچے جب بڑے ہو رہے ہوں. میرے یہ ہو گیا, وہ دوسرا غلطی سے میں نے دوسرا دے دیا. جلدی اسپیڈ مارو یار, بہت ٹائم ہو گیا. یہ ہو گیا. بیوہ عورت اپنے بیٹے کی وجہ سے دوسری شادی نہ کرے, اسے پالنے پوسنے میں زندگی لگا دے اور شادی کے بعد اس کی بیوی اور ماں کی نہ بنے, تو کیا وہ اپنی بیوی کو ماں سے الگ رکھ سکتا ہے؟ بیوہ عورت نے جو اپنے بیٹے کی وجہ سے شادی نہیں کی, یہ غلط کیا. اس بارے میں ایک حدیث پیش کی جاتی ہے ابو داؤد کی کہ جو عورت اپنے بچوں کی وجہ سے شادی نہیں کرے گی قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگی. یہ حدیث صحیح نہیں ہے اور دوسری نصوص کے خلاف بھی ہے. قرآن میں بے نکاحوں کو نکاح کی ترغیب دی ہے, اس میں بیوہ بھی داخل ہیں, طلاق یافتہ بھی داخل ہیں, مرد بھی داخل ہیں, عورتیں سب داخل ہیں اس میں. تو جو بھی بغیر نکاح کے ہو اس میں قرآن نے اس کو ترغیب دی ہے کہ وہ کلے زندگی, بولو بھائی, اکیلے زندگی نہ گزارے. تو اور احادیث میں بھی. باقی اگر عورت کو یہ خطرہ ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کی موجودگی میں کسی سے نکاح کیا تو میرے بیٹے پر ظلم ہو سکتا ہے, سوتیلا باپ, اس وجہ سے نہ کرے, تو ایک کسی عارضے کی وجہ سے کوئی نہ کرے تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن بہرحال عورت کو ترغیب یہی ہے. اب یہی ہوا ہے نا, انہوں نے خود شادی نہیں کی, ان کو شوہر نہیں ملا, مزید اولاد بھی نہیں ملی. مزید اولاد ہوتی, ان کا شوہر ہوتا تو آج شوہر پال رہا ہوتا, اولاد ہوتی, یہ والا نالائق ہوتا تو دوسری, ایک بہو نالائق ہوتی, دوسری لائق ہوتی. اتنے بچے پیدا کرو ہول سیل کے حساب سے کہ اسپیئر میں 2-4 بگڑنے کے لیے بھی رکھو. حقیقت بتا رہا ہوں, 1-2 ہی ہو, بگڑ گئے تو زندگی برباد ہو گئی نا. میرے پاس آتی ہیں بعض بوڑھی عورتیں, ایک ہی بیٹا ہے, بہو نے اس کو یرغمال بنایا ہوا ہے, وہ زندگی بیچاروں کی عذاب گزر رہی ہوتی ہے. میں ان کو یہ کہتا تو نہیں کہ یہ کہ آپ نسل روکنے کا عذاب ہے, کیونکہ اور بیچاری پریشان ہو جائیں گی. بعض دفعہ قدرت کی طرف سے بھی اولاد نہیں ملتی, لیکن آج کل تو خود سے روکی جا رہی ہے. اس کا پھر خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے بڑھاپے میں.
سمجھ رہے ہیں؟ تو ماں کی نہ بنے تو کیا، بیوی کو ماں سے الگ، ہاں ماں سے الگ رکھ سکتا ہے، لیکن ماں کے ساتھ جا کے پھر ٹائم زیادہ گزارا کرے تاکہ اس کو تنہائی محسوس نہ ہو۔ مفتی صاحب شریعت کے مطابق حق مہر کتنا ہونا چاہیے؟ جو میاں بیوی میں آپس میں طے ہو جائے، اس میں شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے۔ مفتی صاحب آپ جمعے کا خطبہ بہت اچھا دیتے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ میں خطبہ ریکارڈ کروا دیں۔ جی انشاءاللہ بھائی، نوٹ کر لو، جمعے کا خطبہ ریکارڈ کرنا ہے۔ مفتی صاحب آپ نے جو گزشتہ جمعہ میں جو شرک پر بیان کیا، اس بیان سے کئی لوگوں نے غیر اللہ کو پکارنا اور ان سے مانگنا چھوڑ دیا، یہ رپورٹ پیش کی، انہوں نے مسئلہ نہیں پوچھا ہے۔ مفتی صاحب وہ 70,000 کون لوگ ہیں جو بنا حساب کے جنت میں جائیں گے؟ حدیث میں آتا ہے جو تعویذ گنڈے نہیں کرتے تھے، رقیہ نہیں کرتے تھے اور اللہ پہ توکل کرتے تھے، ایسے 70,000 لوگ جنت میں جائیں گے۔ تو توہمات کی دنیا، تعویذ جائز ہے مگر عزیمت کے خلاف ہے۔ گنجائش ہونا الگ چیز ہوتی ہے، اعلیٰ درجے کا توکل یہ ہے کہ اپنے آپ کو، علامہ نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ جو جائز تعویذ ہے اس سے بھی بچائے انسان اپنے آپ، دعاؤں پہ فوکس کرے، دعا، جب کوئی کام بگڑ جائے تو اللہ سے دعا مانگے، بس یہ زیادہ بہتر ہے۔ عشاء کی مفتی صاحب کیا خواتین آپ کو ویڈیو میں دیکھ سکتی ہیں اور کیا میں خواتین کو ویڈیو میں دیکھ سکتا ہوں؟ مجھے خواتین ویڈیو میں دیکھ سکتی ہیں نہیں دیکھ سکتی، میں کوئی الگ سے کوئی میرے لیے شرعی احکام نہیں ہے۔ یہ سوال یہ ہونا چاہیے کہ کسی مرد عالم کو خواتین ویڈیو میں دیکھ سکتی ہیں کہ نہیں دیکھ سکتی۔ احتیاط کا تقاضا تو یہی ہے کہ نہ دیکھیں، ویڈیو منیمائز کر کے، ان کو دیکھ کے کیا کرنا ہے بھائی، منیمائز کر کے صرف آڈیو سنیں۔ اور اگر کسی کو فتنے کا دور دور تک کوئی اندیشہ نہیں ہے، کوئی غلط خیال نہیں آ رہے تو دیکھنا بھی جائز ہے۔ تو احتیاط کا پہلو یہ، اور اگر خدا نخواستہ کوئی فتنہ آ رہا ہے، کسی سے بھی آ سکتا ہے، وہ مجھ سے ضروری نہیں ہے، کوئی بھی عالم ہو فتنہ آ سکتا ہے، کوئی بھی کسی پہ لٹو ہو سکتا ہے، تو اگر ایسا لٹو مٹو ہونے کا چانس ہو رہا ہے تو بالکل حرام ہے دیکھنا، اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالنا جائز نہیں ہے، پھر دین کے نام پہ شیطان جو ہے نا ورغلائے گا۔ اور آپ بھی خواتین کو بلا وجہ نہ دیکھیں، اگر کوئی ضرورت ہے کسی خاتون کو دیکھنے کی، جیسے فیمیل ٹیچر اس یونیورسٹی میں پڑھا رہی ہوتی ہے، مسلسل منہ نیچے کر کے پڑھنا ممکن ہوتا ہے، اور حکومت کو تو گناہ ملے گا کہ فیمیل میل کو کیوں پڑھا رہی ہے، لیکن اب سسٹم ایسا بنا ہوا ہے تو ایسی مجبوری میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں بھی شرط یہ ہے کہ دل میں خیالات برے نہ آئے، ٹھیک ہے نا، اپنی بہن سمجھ کے، امی سمجھ کے دیکھیں آپ ان کو، اور اس میں بھی حتی الامکان احتیاط کریں، کیونکہ ایسی موقع پہ ضرورت ہوتی ہے۔ انٹرویو دینے کہیں گئے ہیں تو فیمیل کوئی خاتون انٹرویو لے رہی ہوتی ہیں جاب، اب آپ منہ نیچے کر کے انٹرویو دیں گے، وہ نہیں، اچھا نہیں سمجھا جاتا اس کو، تو آپ بقدر ضرورت اس کی طرف دیکھ کے آپ انٹرویو دے سکتے ہیں اس کو۔ یہ کسی سے بات کرنی پڑ جائے، کبھی مجبوری میں دیکھنا پڑ جائے تو بلا وجہ پھر ڈرامے فلمیں دیکھنا شروع کر دیں، یہ کہاں سے جائز ہے؟ تو کوئی ضرورت ہو تو ٹھیک ہے، ضرورت نہیں ہے تو ٹھیک نہیں ہے، اور اگر ضرورت ہو لیکن فساد کا خطرہ ہو، برے خیالات کا خطرہ ہو تو یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اور خطرہ ہر آدمی کے لیے، کنواروں کو خطرے زیادہ ہوتے ہیں، میرڈ آدمی کے لیے خطرہ کم ہو جاتا ہے، تو یہ بھی فرق ہے اس میں۔ تو ہم چھڑے چھاٹوں کو تو قطعاً اجازت نہیں دیتے کہ وہ یوٹیوب پہ یا ادھر ادھر کسی اچھی نیت سے بھی آنٹی کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ آپ اچھی نیت نہیں، آپ کا دماغ جو ہے نا کسی اور طرف جائے گا۔ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل یا سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھ کر پڑھنا ثابت ہے یا نہیں؟ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، بیٹھ کے پڑھنا ثابت ہے مگر آدھا ثواب ہے اس میں۔ کوئی بھی نوافل بیٹھ کے پڑھے جا سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے مگر آدھا ثواب ہے۔ کیا حکیم صاحب کے لیے جائز ہے کہ وہ ہر آنے والی عورت کی نبض ہاتھ پکڑ کر دیکھیں اور درمیان میں کوئی حائل نہ ہو؟ نہیں، جائز نہیں ہے، ان کو چاہیے کہ ہاتھوں میں گلوز پہنے، باریک گلوز بھی آتے ہیں نا، اس سے نبض کی بھی حرکت کا اندازہ ہو جاتا ہے، تو یہ حکیم کوئی بھی ہو اس طرح سے نبض دیکھ سکتے ہیں، ورنہ بلا حائل عورت کو ہاتھ لگانا جبکہ ضرورت بھی نہیں ہے نا، ایک کام گلوز سے بھی ہو سکتا ہے۔ مفتی صاحب تفسیر قرآن میں سب سے بہترین تفسیر کون سی ہے جو گھر میں تمام افراد پڑھیں؟ یعنی مفتی شفیع صاحب کی، حکیم الامہ مولانا تھانوی رحمہ اللہ کی سب سے بہترین تفسیر علماء کے لیے بیان القرآن حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی۔ ابھی عصر کے بعد، مغرب کے بعد میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا تو میں ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے، ان کو بتا رہا تھا یار یہ ایسی تفسیر، وہ قرآن کو حل کیا، اس میں زیادہ ادھر ادھر کی باتیں بھی نہیں ہیں، ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی ہے، اور لیکن وہ علماء کے سمجھنے کی، عوام کے سمجھ میں ہے اردو میں مگر پھر بھی وہ علماء کو سمجھنے کی ہے۔ عوام کے لیے معرف القرآن بھی ٹھیک ہے، اور ابھی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا جو آسان ترجمہ ہے وہ بہت آسان ہے، عوام کے سمجھنے کے لیے بہت اچھا ہے۔ بہت ساری تفسیریں، جو سب سے اچھی ہے میری نظر میں وہ میں بتا رہا ہوں۔
استاد جی جمعے کے دن بیان کے بعد لوگ چلے جاتے ہیں اور سنتیں اکثر بھول جاتے ہیں، تو پلیز نصیحت کریں بھائی، سنتیں پڑھا کرو، سنتیں موقع ہیں یہ۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے داڑھی پر کلر لگایا ہوا ہے یا ٹھیک ہے، یا یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ وہ ویڈیو میں ان کی داڑھی کالی لگتی ہے، میں ان سے کئی دفعہ ملا ہوں، ان کی داڑھی پہ بلیک کلر نہیں ہے، براؤن کلر ہے۔ کیمرہ جو ہے نا کلر ہی چینج کر دیتا ہے، کیمرے کے تو اپنے کلر ہوتے ہیں نا، تو ان کی داڑھی بلیک نہیں ہے بلکہ تو براؤن کلر لگانا جائز ہے۔ کئی دفعہ ملا ہوں تو بالکل الگ کلر نظر آ رہا ہوتا ہے، جو کیمرے میں تو بلیک نا، ویسے جب ملو تو صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے یہ بلیک کلر نہیں ہے، براؤن کلر ہے۔ تو کلر لگا سکتے ہیں اور داڑھی کو رنگین بھی کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے والد کو جب دیکھا کہ سفید داڑھی ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس رنگ کو تبدیل کر دو، لیکن کالے رنگ سے بچو، تو آپ نے ترغیب دی۔ تو اور خاص طور پہ علماء کے لیے تو یہ اس لیے بھی اور زیادہ مستحب ہے کہ دیندار لوگوں کی اگر پرسنالٹی ایک زیادہ دیکھنے میں خوبصورت لگتے ہیں نا، تو بات اثر بھی انسان کی شخصیت کا بھی بڑا اثر پڑتا ہے۔ دیکھو تمام پیغمبر خوبصورت آئے ہیں، کوئی پیغمبر بصورت نہیں بھیجے اللہ نے، کیونکہ شکل و صورت کا بڑا اثر پڑتا ہے، یہ نیچر ہے انسان کی۔ گورے پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ خوبصورت لوگوں کا کامیاب ہونے کا چانس بصورتوں سے زیادہ ہے، ان کو لوگ جلدی قبول کر لیتے ہیں، حالانکہ اس کا عمل سے تعلق نہیں ہے، لیکن ایک انسانی نیچر ہے۔ تو اب کوئی بصورت ہے تو بھائی وہ دوسرے طریقے سے اعمال میں خوبصورتی پیدا کر کے اس کو پورا کر لے۔ قد چھوٹا ہے آپ کا تو آپ اعمال ایسے کرو جن کا قد بہت اونچا ہو، تو اس طرح سے تلافی ہو سکتی ہے۔ قد بھی چھوٹا ہے، شکل بھی اچھی نہیں ہے، اعمال بھی ٹھیک نہیں ہے، باتیں بھی گندی ہیں، پھر معاشرے میں آپ بچپن میں کہتے تھے نا کوئی الٹی سیدھی بات کرتے، ہم کہتے ہیں یار شکل اچھی نہیں ہے تو بات تو اچھی کر لیا کرو، چلو شکل تو اللہ نے بنا لی، بات تو خود سوچ کے کر رہے ہو نا۔ یہ بڑا بچپن میں ملفوظ چلتا تھا۔ تو قدرت کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ وہ عبداللہ بن مسعود بہت دبلے پتلے تھے، چھوٹے قد تھے، پنڈلیاں اتنی باریک تھیں کہ شلوار تھوڑا نیچے رکھتے تھے تو پنڈلیاں نظر نہ آئیں، لیکن علم میں اتنا کمال پیدا کیا کہ حضرت عمر جو اونچے قد کے تھے نا، حضرت عمر کی تو بڑی پرسنالٹی تھی، جب کوفہ سے حضرت ابن مسعود چل کے آتے مدینہ، حضرت عمر ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے اور فرماتے ہیں کنیف ملیٰ علما، چھوٹے سے قد کا آدمی علم سے بھرا ہوا ہے، صحیح ہے نا، علم کے لحاظ سے اسپیس بہت ہے، علم سے بھرا ہوا ہے۔ تو اس طرح سے تلافی کرنی چاہیے، کیونکہ جو خوبصورت ہے اگرچہ اعمال اچھے بھی نہ ہوں لیکن پھر بھی لوگ بعض دفعہ خوبصورتی کی وجہ سے اس سے محبت کر لیتے ہیں، تو اس کے پاس ایک آپشن ہے ٹھیک ہے نا۔ جو بیچارہ خوبصورت نہ ہو پھر اعمال بھی اچھے نہ ہوں، اس کی ناکامی کا چانس زیادہ ہوتا ہے، اور اگر اعمال اچھے کرے گا تو اللہ اس کی میں اگر خوبصورتی نہیں ہے تو اس کی بھی تلافی قیامت کے دن کر دے گا، اس کے نعم البدل عطا کرے گا اس کو قیامت کے دن۔ تو علماء کو چاہیے ویسے بھی اپنا پرسنالٹی کا بہت زیادہ خیال کریں تاکہ لوگوں پر ان کی بات زیادہ اثر کرے۔ سفر میں سنت نفل پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ سفر بھائی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ٹریول کرتے ہوئے آپ جا رہے ہیں یہاں سے لاہور جا رہے ہیں ٹرین میں، تو ایسے موقع پہ تو صرف فجر کی 2 سنتیں پڑھیں اور وطر پڑھیں، باقی سنتیں چھوڑ دیں۔ لیکن اگر کہیں مقام پہ پہنچ چکے ہیں 12 دن کے لیے 10 دن کے لیے تو ہیں تو مسافر، لیکن وہ مشقت بالکل ختم ہو گئی ہے، تو اب وہاں پر سنت موقدہ ہی رہتی ہیں۔ حدیث میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر میں سنتیں چھوڑنا ثابت ہے وہ ٹریولنگ کے دوران والی روایات ہیں۔ کیا بچوں پر کوئی نام بھاری پڑتا ہے؟ کچھ نہیں بھاری پڑتا ہے، جو نام رکھو اچھا سا نام رکھو۔ مفتی صاحب بیان کے وقت کو تھوڑا مختصر کریں، لوگ بہت دور سے آتے ہیں مجھے دیتے ہیں کون ہے بھائی یہ؟ ایک صاحب بولتے ہیں کہ آپ عالم نہیں ہیں، آپ کے پاس جو ڈگری ہے وہ جعلی ہے، اور یہ بھائی جو مجھے عالم نہیں سمجھتا وہ بیان نہ سنے، کیا خیال ہے بھائی؟ بولنے پر تو کوئی بھی کچھ بھی بول سکتا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی بھی کچھ بھی بول لے۔ آج کل سردی، انہوں نے جو ایسا الزام لگا رہے ہیں وہ ڈگری دیکھی ہے میری، انہوں نے جعلی ہے یہ اچھی ہے۔ آج کل سردی کے موسم میں اگر غسل فرض ہو جائے تو گیزر کی سہولت بھی نہیں ہے تو پھر کیا کریں؟ غسل کریں، نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، رات کو پانی گرم کریں چولہے پہ تمیز سے اور نہائیں، فرض نماز چھوڑنے کی اجازت کسی قیمت پہ نہیں ہے۔ کچھ عرصے بعد میری شادی ہے، میں اگر آپ کو ولیمے میں دعوت دوں تو آپ تشریف لائیں گے؟ نہیں، ٹائم شارٹ ہے بھائی، ٹائم شارٹ چل رہا ہے مارکیٹ میں۔ اب میں دعوت میں جا کے نا پھر اتنا اپنے آپ کو برا بھلا کہتا ہوں، رات کو دیر سے کھانا، پھر دیر سے نیند، پھر بدعزمی، پھر ساری صبح کی ترتیب، ان کے تو دعوت ہو گئی اور ہمارا بیڑا غرق ہو گیا اس سے، ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے، سارا دن خراب گزرتا ہے، سارے کام رہ جاتے ہیں۔ تو بھائی جس کو بڑی محبت ہے یا تو وہ دوپہر کا، اب پھر دوپہر کو لوگ بلانا شروع کر دیں گے،
جس کو بہت محبت ہے وہ بس محبت کا ویسے اظہار کر دے. ہاں بعض دفعہ لوگ نکاح پڑھانا چاہتے ہیں مجھ سے, تو اس کا ہم جو ہے نا, وہ بہت سارے لوگ ہیں جو نکاح پڑھوانا چاہتے ہیں, تو نکاح پڑھوانے میں تو کوئی ٹائم لگتا نہیں ہے, تو اس کا ہم ایک ایسا ٹیکنیکل طریقہ بھی نکال رہے ہیں, آن لائن کوئی سسٹم بنا دیں گے کہ پوری دنیا میں, اور اس میں فائدہ یہ بھی ہوگا کہ بہت سے لوگ سادگی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں, یہ تو شریعت میں ترغیب ہے نا اس کی. تو جب سارے کام آن لائن ہو رہے ہیں تو نکاح بھی کیسا ہونا چاہیے, ارے تم ادھر ہی بیٹھو, تم ادھر ہی بیٹھو, ادھر سے ہی ہو جائے گا. آج ہمارا مغرب کے بعد مشورہ ہوا, ایک ہمارے دوست ہیں بڑے زبردست مشورے لے کے آتے ہیں مارکیٹ میں, انہوں نے کہا بھائی دیکھو دنیا میں نکاح کو آسان بنانے کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ مفتی صاحب آپ ایک کام ایسا کرو کہ ایک ویب سائٹ بناتے ہیں, پوری دنیا میں جو جہاں بیٹھا ہے, بھائی زنا معاشرے میں پھیل رہا ہے نا, تو نکاح کو بھی آسان بنانا چاہیے نا. بہت سے لوگوں پریشان ہوتے ہیں کہ کیا کرنا ہے, تو بھائی جو جہاں بیٹھا ہے وہیں بیٹھے بیٹھے اس کی شادی اس سے ہو جائے جو جہاں بیٹھی ہوئی ہے, کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. رجسٹریشن ہم مکمل نادرا سے کروا کے دے دیں گے اس کی. لڑکا امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے, چیٹنگ ہو رہی ہے, اس کی ناروے میں لڑکی سے پھنسا گئے, آپس میں سیٹنگ ہو گئی, بھائی حرام ہے یہ سیٹنگ, نکاح کرو. ابے نکاح لوگوں کے نا لڑکی والے آئیں گے تو لڑکے والے جائیں گے, تو پھر یہ ہوگا, تو پھر فلانا ہوگا, پھر قاضی کو تلاش کریں گے. بھائی آن لائن نکاح ہے, آپ اس کو بولو تم وہی ناروے میں بیٹھو, پہلے نکاح کر لو, پھر آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے جو طے کر لو کہ بھائی کہاں جانا ہے, کہاں رہنا ہے, کیسے ملنا ہے. ہاں اس میں یہ ہوگا کہ اگر نو عمر لڑکیاں ہیں تو ان کے ابا کی بھی پرمیشن, وہ ہم ایسا نہیں کہ بچیوں کو باغی بنا دیں, اس کا خیال کریں گے ہم. اور جو ایجڈ خواتین ہوتی ہیں وہ تو شریعت نے ان کو خود اختیار دیا ہے, تو یا طلاق یافتہ یا بیوہ, ان کو تو اختیار ہے نا. تو کنواری جو نو عمر لڑکی ہے ان کے بارے میں ڈر ہوتا ہے کہ لڑکا الو نہ بنا رہا اس کو, کہ بھائی مفتی صاحب کی آن لائن نکاح ہوتا ہے, ابھی پڑھوا لوں, پڑھوا کے بیچاری کا بیڑا غرق کر دے گا, تو چھوڑ دیتے ہیں بعض دفعہ. تو اس میں میرا اصول یہ ہے کہ کوئی نو عمر لڑکی آتی ہے نا, میرا فلاں سے نکاح پڑھا دیں, میں کہتا نہیں بھائی باپ کو لے کر آؤ, ابا کے بغیر. کہنے نہیں بہت اچھا ہے, میں نے کہا ابھی اچھا ہے نکاح سے پہلے, جب نکاح ہو جائے گا ابا انوالو ہے نہیں, خاندان ہے نہیں, لٹکا کے چھوڑ دے. دیکھو اللہ کے خوف سے بیوی کے حقوق تو بہت ہی کم لوگ ادا کرتے ہیں, سالے اور سسر کے خوف سے جتنے حقوق ہیں نا آج کل وہ ان کے خوف سے ادا ہو رہے ہیں. تو بھائی ابا کو لے کر آؤ. ہاں میچور لڑکی ہے وہ ایک الگ بات ہے, وہ اپنا اچھا برا سمجھتی ہے, جو نو عمر بچی ہیں وہ تو نہیں. تو ایسا سیٹ اپ انشاءاللہ ہم بنائیں گے کہ بھائی تم امریکہ میں بیٹھے رہو, تم جاپان میں بیٹھے رہو, اور ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہوں گے, اور ایک LED لگا دیں گے. گواہ بھی ہم ہول سیل, ان کا کچھ کمیشن بھی رکھ لیں گے گواہوں کا. جب تمہیں فون کیا 50 روپے میں تمہیں یہاں پہنچنا ہے. سمجھ رہے ہو نا, جب بھی فون کیا جہاں بھی ہوگے, تاکہ آسان ہو نا, تو 50 روپے میں تمہیں یہاں, وہ کمیشن 50 یا 100 یا جو بھی وہ تو مشورہ کر لیں گے اس. اور نادرا مادرا کا بھی جو بھی حساب ہے وہ کسی کے ذمہ لگایا. تو جو مجھے مشورہ دے رہے تھے میں نے کہا پھر یہی بسم اللہ کر کے آپ ہی شروع کرو, بتاؤ نکاح میں پڑھاؤں گا, کیونکہ وہ تو لوگ دلچسپی لیتے ہیں نا کہ بھی مولانا صاحب پڑھائیں. تو اور یہ یہیں بیٹھے بیٹھے ہو جائے گا, آپ کا بھی ٹائم بچے گا اور ہمارا بھی. اب ہم جا رہے ہوتے ہیں لانڈی جا رہے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے, راستے میں پھنس گئے. اپنی شادی میں اتنی ٹینشن نہیں ہوئی تھی جتنی لوگوں کی شادیوں میں ٹینشن ہوتی ہے یار. ہمیں اپنی تو ہم بڑے آرام سے ہو گئی تھی, کوئی تھا ہی نہیں. صحیح ہے, دوسری تو ایسے ہی ہوتی ہے بھائی. تو اب کسی اور کے نکاح پڑھانے, پھر وہ دولہا والے آ رہے ہیں, دلہن والے آ رہے ہیں, او بھائی اتنی ٹینشن یار, تم کتنا ٹائم تم نے ہمارا پی گیا. تو یہیں بیٹھے بیٹھے بھائی تم وہیں بیٹھو ادھر ہی بیٹھو. اور یہ بھی ممکن ہے میں اپنی جگہ کسی نمائندے کو بھیج دوں, تم گواہ ہوا ہے, میں آن لائن نکاح پڑھاؤں گا, یا کوئی بھی مولانا صاحب پڑھا دیں گے جو کسی اور سے پڑھوانا چاہے. ایک سسٹم آ جائے گا نا لوگوں کے پاس, بھائی فلاں سے پڑھوانا ہے تو بھائی سسٹم ہے ہمارے پاس, اس سسٹم کے تحت آپ نے جس سے پڑھوانا ہے پڑھوا لیں آپ. ابھی ہمارے ایک ریلیٹیو تھے, ان کی شادی ہونے والی ہے نا, تو میں سوچ رہا تھا حضرت مولانا طاہر صاحب سے نکاح پڑھواؤں. تو میں نے کہا یار ان کو فون کر کے بلانا لے جانا, اتنی ٹینشن. تو میں نے کہا ڈیجیٹل سسٹم کے تحت ان سے بولوں گا حضرت وہیں سے بیٹھے بیٹھے پڑھا دیں. اب میری بات ہوئی نہیں ہے ان سے, لیکن یہ بڑا ٹیکنیکل طریقہ ہے. بھائی یہ سسٹم کا فائدہ اٹھاؤ نا, فائدہ اٹھاؤ, آسان کر دو نکاح کو. تو وہیں میں نے ایسے نکاح پڑھائے بھی ہیں. لڑکی کینیڈا میں تھی, لڑکا دبئی میں. تو پریشان تھا یہ, میں نے وہیں سے فون پہ نکاح پڑھایا, ایک لڑکے کے ذمہ لگا ان کے ڈاکومنٹس منگواؤ, نادرا سے رجسٹریشن کروا کے بھیج دی. لڑکی کے ابا شادی نہیں کر رہے تھے, بڑے اللہ ان کو ہدایت دے, کر کے ہی نہیں دے رہے تھے بچی کی شادی نا, بچی بڑی ہو گئی تھی. تو ہم نے جب نادرا کا سرٹیفکیٹ, لڑکی کی عمر زیادہ تھی, بھیج دیا,
ابا نے دیکھ لیا کام پکا ہو گیا بیٹا. تو پھر ابا نے مجھے بلایا دعوت میں کہ اب تو ہو ہی گیا ہے کام, اب ایک شادی پبلک کو دکھانے کے لیے بھی کر لیں. انہوں نے مجھے خود کہا کہ بھائی بدنامی نہ ہو. میں نے کہا حرکتیں ایسی نہ کیا کرو نا کہ بچیوں کی, یہ ان سے کہا تو نہیں, دل میں سوچ رہا تھا بچی کی عمر دیکھو کتنی ہو گئی ہے, کر ہی نہیں رہے, دلچسپی نہیں ہوتی بعض لوگوں کو, سب کی بات نہیں, بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں. کام پکا ہو گیا بھائی, لڑکا بھی برائی سے بچ گیا, لڑکی بھی, اور ماشاءاللہ بڑی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں. تو ان کے نے کہا اب ایسے بھی پڑھا دو. ہم نے کہا چلو ویسے بھی پڑھا دیتے ہیں پبلک کو دکھانے کے لیے, تو آپ بھی خوش ہو جائیں گے. یہ جھوٹی موٹی کا نکاح ہوا دوسرا, پہلا سچی مچی کا تھا, وہ نادرا بالکل. تو میں نے کہا دولہا سے کہا ساری زندگی یہ نادرا کا فارم سسرال سے چھپا کے رکھنا ہے. وہ بولیں گے یار شادی اس تاریخ کو ہوئی تھی, ڈیٹ وہ والی ڈلی. یہ بھی بڑا زبردست سین ہو جاتا ہے بعض دفعہ. تو لیکن میں نوعمر بچیوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتا. ان کو تو کوئی لڑکا, اور بعض دفعہ دولہا کو انسان ذاتی طور پہ جانتا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ خراب آدمی نہیں ہے. تو ایسا کوئی سسٹم انشاءاللہ بنا رہے ہیں. پھر آپ جہاں آپ لانڈی میں بیٹھے بیٹھے آپ کی شادی ہو جائے گی. لڑکی اورنگی ٹاؤن میں رہتی ہے, آپ لانڈی میں رہتے ہیں, بھائی نکاح پہلے نمٹاؤ یار, بعد میں پھر طے کرتے رہنا رخصتی کیسے ہوگی. کیا خیال ہے, کام سائڈ پہ لگاؤ, گڈی نو سائڈ پہ لاؤ. سارا مسئلہ نکاح سے پہلے کا ہوتا ہے. نکاح تو کر دو نا, پھر باتیں کرو, پھر خود ہی طے کرو اپنی بیگم سے فون پہ بات کر کے کہ ہم بتاؤ کس طرح سے آپ شادی چاہتی ہو, کتنے افراد آنے چاہیے, مہر کتنا ہونا. مہر تو خیر نکاح میں پہلے سے طے ہو جاتا ہے. تو ایسا سسٹم دعا کرو بنا دیں, وہ جو بندے نے کام اپنے ذمے لیا ہے وہ بھاگ نہ جائے. کہ ہوتا یہ کہ لوگ اپنے چکر میں لگ جاتے ہیں, وہ اپنے لیے اچھے اچھے نا رشتے چھاننا. اب یہ رفیع بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تو خیر دیندار آدمی ہے, ان کو میں نے رشتوں کا کام لگایا, تو یہ اپنے لیے نہیں دیکھ رہے, اپنی تو ابھی تک ایک ہی ہے نا ان کی. ورنہ بعض دفعہ یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کسی سے رشتوں کا کام لو, وہ سارے چھانٹ کے نا اپنے لیے اچھے اچھے پیس اپنے لیے الگ کر لیتا ہے.